سورۃ النساء کی آیت نمبر 116، سورہ نساء کا 18واں رکوع اور 5ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جس کا خاتمہ کفر پر، شرک پر ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور شرک و کفر کے علاوہ کسی نے اور کوئی گناہ کیا، یعنی خاتمہ تو ایمان پر ہوا لیکن بڑے بڑے اس نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت ایک ایسے اعرابی دیہاتی صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جو کافی بوڑھے تھے، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا اور اس کے سوا کسی اور کو دوست نہ بنایا، یعنی اللہ کے مقابلے میں میں نے کسی کو دوست نہ بنایا، اور جرت کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا۔ ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں۔ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، تائب ہوں اور مغفرت چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیے اللہ کے یہاں میرا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت بالکل واضح حکم بیان کرتی ہے کہ شرک بخشا نہ جائے گا۔ اگر مشرک اپنے شرک پر مرے تو اس کی بخشش نہ ہوگی۔ ہاں، اگر مشرک اپنے شرک سے توبہ کرے اور ایمان لائے تو اس کا ایمان بھی قبول ہوگا اور اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ یہاں پر شرک کا ذکر ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالی جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن دیگر آیات سے اور احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی شخص کا خاتمہ شرک پر ہو یا کسی بھی کفر پر ہو، شرک بھی کفر ہے، اور شرک کے علاوہ اگر کسی اور کفر میں مبتلا ہے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مکمل اسلام کو مانتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، اس کے برابر کسی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، لیکن وہ جنت کا انکار کرتا ہے یا جہنم کا انکار کرتا ہے، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان فرائض کا انکار کرتا ہے، ان کو فرض نہیں مانتا، یا قیامت کو ہی نہیں مانتا، تو ایسا شخص کافر ہے، اور اگر اسی حال میں اس کا خاتمہ ہوا تو ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا، اس کی ہرگز بخشش نہ ہوگی۔ شرک کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ سمجھ چکے۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، پوجا ہو سکتی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔
واجب الوجود کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے. اللہ کے سوا کسی کو یہ سمجھنا وہ ہمیشہ سے ہے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے لیے کسی کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، بیٹی سمجھنا، بیوی سمجھنا، یہ سب شرک ہیں. مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حقیقی طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، ذاتی طاقتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کے بندوں کو جو طاقتیں ملی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ملی ہیں. یہ رب العالمین کا فضل ہے. اور اللہ کے نیک بندے جو طاقت رکھتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے رکھتے ہیں. کوئی مسلمان کسی بھی نیک بندے کو، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ خدا مانتا ہے، نہ الہ، نہ معبود، نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقل بذات مانتا ہے. یعنی کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے ان کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، تصرف بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طاقت کا اظہار فرماتے ہیں وہ بھی اذن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے. اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا. لہذا مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانا یہ بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. احادیث طیبہ کی روشنی میں جو کسی مسلمان پر اس طرح شرک کا جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اسی کی طرف لوٹ کر آتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات نیکی کے راستے سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں توحید کا درس دے رہا ہوں، شرک سے روک رہا ہوں، لیکن شرک کی تعریف معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان پر شرک کا جھوٹا الزام لگا دیتا ہے اور خود برباد ہو جاتا ہے. شرک کی حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. باہر شریعت مسجد سے آپ یہ سی ڈی، کیسٹ اور کتاب حاصل کریں شرک کی حقیقت، اور سی ڈی حاصل کریں حقیقت توحید، اور کتاب حاصل کریں معیار ہدایت. یہ ساری چیزیں باہر شریعت کی جو ویب سائٹ ہے نورقرآن.net، اس پر سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور ہر ایک کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. آگے شاید فرمایا این یدعون من دونہ الا اناسا، یہ مشرک اللہ کے سوا کچھ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو صرف عورتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہاں پر کفار مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر یہ عورتوں کے پجاری ہیں. اس طرح کیوں فرمایا گیا؟ اس کی چند وجوہات ہیں. مشرکین مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کے نام سب مؤنث ہیں، جیسے یہ لات، عزا اور منات کی پوجا کرتے، اور یہ سارے بت مؤنث ہیں. نہ صرف نام مؤنث ہیں بلکہ ان کی شکلیں بھی مؤنث بنائی گئیں. عرب کے ہر قبیلے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انسا کہتے تھے، اور انسا عربی میں عورت کو کہتے ہیں. آج بھی ہندوستان میں جو مندر ہیں ان مندروں میں بہت سے بت ایسے ہیں جن کے نام بھی عورتوں کے ہیں، اور ان کی شکل و صورت اور ان کا سارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہیں، بلکہ انہیں جو لباس پہنائے جاتے ہیں وہ بھی عورتوں کے پہنائے جاتے ہیں. اسی طرح مشرکین عرب اپنے باطل خداؤں کو
اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور اسی طرح مشرکین آج بھی اور اس زمانے میں بھی بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے. اس لیے انہیں فرمایا گیا کہ کیسے نادان ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریز ہونے کے بجائے یہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو عورتیں ہیں، عورتوں کی شکل میں ہیں، عورتوں کے نام ہیں، عورتوں کے لباس ہیں، عورتوں کی طرح انہیں زیور پہنائے گئے ہیں. ان بتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. اس میں ایک طرح سے مشرکین عرب کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ انہیں بہت زیادہ اپنے مرد ہونے پر فخر تھا، اور زمانے جاہلیت میں وہ عورتوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے. تو فرمایا گیا کہ یہ کتنے نادان ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں، مگر اس معاملے میں ان کی عقل ایسی ماری گئی کہ اللہ کے مقابلے میں عورتوں کے پجاری بنے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ تو صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں. پہلے فرمایا گیا عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بظاہر یہ بتوں کو پوج رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور شیطان کے کہنے پر ہی بت پرستی کر رہے ہیں. تو در حقیقت یہ شیطان کے پجاری ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت کی. جس شیطان پر اللہ نے لعنت فرمائی اس مردود کے یہ مشرکین پجاری ہیں. وقال، اور شیطان نے کہا اللہ رب العالمین کے حضور، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا. یعنی میں کچھ لوگوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا. کبھی لمبی عمر کی امید دلاؤں گا، کبھی دنیا کی لذات کی امید دلاؤں گا، کبھی باطل خواہشات کی امید دلاؤں گا، کبھی اور طرح کی امیدیں، کبھی اور طرح کی امیدیں. جس طرح آج ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، تو وہ کہتا ہے ابھی تو زندگی بڑی طویل ہے، ابھی مزے کرنے دو، پھر بعد میں دیکھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں بس آپ دعا کریں حج کی سعادت مل جائے، جب حج کر کے آئیں گے تو سارے غلط کام چھوڑ دیں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، حرام کمانا بھی چھوڑ دیں گے. سوچتے نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے، دین کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں بس 6 مہینے باقی ہیں، رمضان المبارک آ جائے. رمضان المبارک میں ہم ہر سال نمازیں شروع کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس سال تو ہم نماز اس طرح شروع کریں گے، پھر نماز ہم پڑھتے رہیں گے، بس رمضان میں توبہ کر لیں گے. تو شیطان اس طرح لمبی عمر کی امیدیں دلاتا ہے، دنیا کی لذتوں میں مبتلا کرتا ہے، باطل خواہشات پیدا کرتا ہے، انسان منصوبے بناتا رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں کہوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا. اونٹنی جب 5ویں مرتبہ بچہ دے اور وہ نر دے تو مشرکین یہ کرتے کہ اسے چھوڑ دیتے،
اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے اور کہتے کہ اس کا دودھ بتوں کے لیے ہے، اس کو وہ بحیرہ کہتے اور اس اونٹنی کے کان وہ چیر دیتے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ ایسا کرنا عبادت ہے، اچھی بات ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور میں انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ یہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا اور انہیں کہوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ جس طرح مردوں کا عورت کی شکل میں زنانہ لباس پہننا یہ حرام ہے، اور عورت کا مردانہ لباس پہننا یہ حرام ہے۔ مردوں کا عورتوں کی طرح بات چیت اور حرکات کرنا یہ حرام ہے۔ جسم کو گود کر سرما یا سندور وغیرہ اسکن میں، کھال میں پیوس کر کے نقش و نگار بنانا یہ حرام ہے۔ اسی طرح مردوں کا داڑھی شریف مونڈنا یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا ہے، یا داڑھی شریف ایک مٹھی سے کم کرنا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے شریعت نے منع فرمایا، اور یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دینا ہے۔ ہاں، بعض چیزیں حدیث پاک میں مستثنی کی گئیں، جیسے ناخن یہ بڑھتے ہیں لیکن ان کو کاٹنے کا حکم ہے، مونچھیں پس کرنے کا حکم ہے، سر کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، بغل کے اور جسم کے غیر ضروری بال کاٹے جائیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بدلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو وہ مستثنی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ صریح نقصان میں پڑا، یعنی اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان سے دوستی کر لی۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور دل میں طرح طرح کی امیدیں اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں فریب کے وعدے ہی دیتا ہے۔ یعنی شیطان جس چیز کے نفع اور فائدے کی امید دلاتا ہے اور دل میں ڈالتا ہے کہ اس چیز کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، نفع ہو جائے گا، در حقیقت اس میں سخت ضرر ہوتا ہے، سخت نقصان ہوتا ہے۔ شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے مفید ہوتی ہے شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اس کے فائدے گنواتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بچنے کی وہ جگہ نہ پائیں گے، یعنی جہنم سے بچ نہ سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ، یعنی یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ جنت کی بشارت دی گئی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے انہوں نے کام کیے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے
کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرے اور اچھے سے اچھا کام کرے، جہاں غلطی ہو، جہاں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، اور جن گناہوں میں وہ مبتلا ہے ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے، اور جو اچھے کام کر رہا ہے اس پر استقامت کی کوشش کرے۔ لیس بامانیکم، کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے، یعنی جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، تو اے مشرکین معاملہ تمہارے خیالوں پر نہیں ہے، تمہیں تمہارے جھوٹے خدا بت کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی ہوس پر معاملہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند دن سے زیادہ نہ جلائے گی۔ تو یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی مشرکین کے خیال کی طرح باطل ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ نہ تو اے مشرکین تمہارے خیالات پر معاملہ ہوگا، اور نہ یہود و نصارہ تمہارے خیال کے مطابق معاملہ ہوگا۔ معاملہ کیسے ہوگا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، چاہے مشرکین میں سے ایسا شخص ہو یا یہود و نصارہ میں سے ہو۔ تو جو شرک پر قائم رہے گا، بت پرستی پر قائم رہے گا، جو یہودیت عیسائیت پر قائم رہے گا اور اسی پر مرے گا، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور جو ایمان لے آئے گا اور اچھے اعمال کرے گا وہ صلہ پائے گا۔ یہاں مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی بخشش ہوگی۔ مگر قرآن و حدیث میں ہمیں ڈرایا گیا اور ڈر سنایا گیا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، سچی پکی توبہ کرو۔ لہذا ہمیں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کے غضب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی وہ اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ جس نے برائی کی وہ اس برائی کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں نہ اس کو کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار کام آئے گا۔ یہ وعید کفار کے لیے ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار بھی پیدا فرمائے گا، اور اس کے دوست بھی جو نیک صالح ہوں گے اسے کام آئیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، جو کوئی اچھے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مسلمان، یعنی جو مسلمان اچھے کام کرے، جس کا عقیدہ درست ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ مرد ہو یا عورت اگر مومن ہے اور اچھے کام کرے گا تو جنت نصیب ہوگی، جو بھی اچھے کام ہوں گے اس کا انہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اللہ کی فرما برداری اختیار کی اور اخلاص اختیار کیا۔ وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ جو شخص مومن ہے اور نیکوکار ہے اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم کے دین پر چلا جو ابراہیم ہر باطل سے جدا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین، آپ کی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت
سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خصوصیات اس کے علاوہ اور ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شریعت حضور کی شریعت میں داخل ہے، اور اس کے علاوہ حضور کی شریعت میں اور خصوصیات بھی ہیں۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع حاصل ہوتا ہے، چونکہ یہودی، عیسائی، مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پسند کرتے تھے، اور سب کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ دین ابراہیمی تو وہ دین ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلا، جو ابراہیم ہر باطل سے جدا تھے، ایسا شخص سب سے اچھا ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ خلیل کے معنی گہرا دوست، خلت صفائے مودت اور غیر سے انقطاع کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف انسان متوجہ ہو، غیر کی طرف وہ توجہ نہ رکھے، اور محبت میں وہ کامل ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اوصاف رکھتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو، اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقص نہ ہو۔ یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، آپ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جو طاقت، جو قدرت، جو معجزات، جو تصرف کا اختیار، جو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ اور وہ کمالات عطا فرمائے جو کسی کو عطا نہیں فرمائے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جسے جو ملا حضور کے وسیلے اور حضور کے صدقے ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیل بھی ہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا۔ آگے شاد فرمایا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے۔ سورہ نساء کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جو ہم نے نصیحتیں سماعت کی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔